زہیر ابن قین بجلی قبیلہ بجلیہ کے بزرگان میں سے تھے جو کوفہ میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ آپ کوفہ کے بہادر اور شریف افراد میں شمار ہوتے تھے اور مختلف جنگوں اور فتوحات میں حصہ لینے کی وجہ سے ایک خاص سماجی شخصیت کے حامل تھے۔ بعض تاریخی منابع میں قین زہیر کے والد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شمار کیا گیا ہے۔ زہیر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے باوفا اصحاب میں سے سن 60 ہجری کو زہیر ابن قین نے اپنی بیوی اور بعض دوسرے رشتہ داروں کے ہمراہ حج سے واپسی کے موقع پر کوفہ کے راستے میں زرود نامی جگہ پر خیمہ لگایا اور وہاں پر قیام کیا ہوا تھا۔ انہی دنوں میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے قافلے کے ہمراہ وہاں پر قیام فرمایا ہوا تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام کو جب زہیر کے اپنے نزدیک قیام کی خبر ملی تو امام حسین علیہ السلام نے کسی شخص کو زہیر کے پاس بھیجا اور ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ زہیر نے ابتدا میں اس ملاقات میں کوئی خاص دلچسپی کا اظہار نہ کیا۔ اس کی زوجہ نے جب ان سے پوچھا کہ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں تو زہیر نے جواب دیا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے، تردد میں ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں، نہیں معلوم حسین ابن علی مجھے کیوں یاد فرما رہے ہیں۔ زہیر کی زوجہ جن کا نام تاریخ میں دلم ذکر ہوا ہے نے کہا کہ نبی کے نواسے نے تمہیں یاد فرمایا ہے، تمہیں جانا چاہیے ورنہ قیامت کے دن تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ زہیر نے جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو امام علی مقام علیہ السلام سے ملاقات پر راضی ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کے محضر مبارک میں حاضر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملاقات نے زہیر کی کایا پلٹ دی۔ اس ملاقات کے بعد زہیر خوشی خوشی واپس لوٹا اور حکم دیا کہ میرا خیمہ اصحاب حسین علیہ السلام کے خیام کے پاس نصب کیا جائے اور تمام مال و اسباب وہیں منتقل کرو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے کر آزاد کرتا ہوں، بس تم اپنے اہل و عیال کے پاس واپس چلی جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ جب کوفہ اور کربلا کے درمیان حر علیہ السلام کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا تو اس وقت زہیر ابن قین نے عرض کی تھی کہ مولا اگر آپ اجازت دیں تو ان لوگوں سے ہم ابھی یہیں پر نپٹ لیتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑائی کی ابتدا کرنا ہمارا شیوا نہیں۔ شب عاشور یعنی 9 محرم کی رات جب امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت سے اور اصحاب سے اپنی بیت اٹھا لی اور انہیں چھوڑ کر جانے اور اپنی جان بچانے کی اجازت دے دی تو آپ کے باوفا اصحاب میں سے ہر ایک نے اپنی وفاداری اور ثابت قدمی کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کے اہل بیت کی گفتگو کے بعد مسلم ابن اوسجہ اور زہیر ابن قین نے کہا خدا کی قسم مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے اور دوبارہ مارا جاؤں اور اس طرح 1000 مرتبہ مجھے مارا جائے پھر میں زندہ کیا جاؤں تو بھی آپ کی نصرت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ 10 محرم کو بعد از نماز صبح فجر کی ادائیگی کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور لشکر کو منظم اور مرتب کیا اور زہیر ابن قین کو اپنے لشکر کے دائیں بازو کا سالار مقرر کیا۔ لشکر کوفہ کے نزدیک زہیر ابن قین ایک دلیر اور بہادر شخصیت اور ممتاز شخصیت کے حامل تھے۔ اسی وجہ سے روز عاشورہ جنگ کے آغاز میں لشکر کوفہ والے بار بار زہیر ابن قین کو مقابلے کی دعوت دے رہے تھے۔ جنگ کے آغاز میں شمر ملعون نے اپنے ساتھیوں سمیت خیموں کی پشت سے امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر وار کیا اور بلند آواز میں چلا کر اس ملعون نے کہا کہ آگ لے کر آؤ تاکہ خیموں اور خیموں کے اندر رہنے والوں کو جلایا جا سکے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا اے دل جوشن کے بیٹے، کیا تم میرے گھر والوں کو خیام سمیت جلانا چاہتے ہو؟ خدا تجھے آگ میں جلائے۔ اس وقت زہیر ابن قین نے اپنے 10 ساتھیوں سمیت شمر ابن ذلجوشن ملعون اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کیا اور ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ 10 محرم کو نماز ظہر کے وقت جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ظہر ادا کرنا شروع کی تو زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ حنفی نے امام حسین علیہ السلام اور باقی اصحاب کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے خود کو دشمن کے تیروں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا کر دیا تاکہ امام علی مقام علیہ السلام اور باقی اصحاب نماز ادا کر سکیں۔
نماز کے بعد زہیر ابن قین نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت طلب کی اور میدان جنگ میں جا کر دشمن کے 120 افراد کو ہلاک کیا۔ آخر کار زہیر ابن قین دشمن کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرما گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے زہیر کی شہادت کے بعد فرمایا، اے زہیر، خدا تمہیں اپنی رحمت سے کبھی دور نہ کرے، تمہارے قاتلوں پر خدا کی لعنت ہو۔ زہیر ابن قین کا مدفن آج گنج شہداء میں کربلا میں ہے۔ گنج شہداء امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک کے اندر ہے اور کربلا میں کروڑوں زائرین زہیر ابن قین کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خدا کا کروڑوں درود و سلام ہو زہیر ابن قین پر۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔